بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مشتاق سلفی۔ آج جس موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استغفار اور اس کے فوائد۔ استغفار جس کا لغوی معنی ہے بخشش کا طلب کرنا، تو معافی کا مانگنا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا باقاعدہ ہمیں حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پاک اس کے بارے میں دلیل دیتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے معافی کو مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح کی کئی آیات مبارکہ جس میں استغفار کا ذکر ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف استغفار کرو، بخشش طلب کرو، معافی کو مانگو، توبہ کرو۔ اور پھر اس کے فوائد، استغفار اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا، انہ کان غفارا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بارش کا نزول اللہ رب العالمین آسمان سے فرماتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال۔ اور پھر اس کے بعد اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین مفلوق الحال لوگوں کو مال سے بھی نوازتا ہے، وبنین اور بیٹوں سے بھی نوازتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور پھر اس کے فوائد یہ بھی ہیں کہ انسان دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کے بعد جب اللہ کے ہاں وہاں پر پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین نے اس معافی کے طلبگار کو، معافی کے طلب کرنے والے کو، اس کے لیے جنات جو ہیں وہ باغات بھی بنائے ہیں اور اس کے لیے نہریں بھی بنائی ہیں۔ تو استغفار کے بہت سارے فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اور جتنے بھی ہم اور غم ہوں اللہ رب العالمین ان کو بھی مٹاتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العالمین استغفار کرنے والے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں پر اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، معافی طلب کرنی چاہیے۔ ہم چونکہ تمام انسان خطا کار ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، جانے میں بھی ہوتی ہیں اور انجانے میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے بہترین ہتھیار جو ہمارے پاس ہے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے وہ ہے استغفار۔ استغفار، ان کے جو الفاظ قرآن پاک سے ملتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتے ہیں، ہمیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ استغفر اللہ، سب سے چھوٹا کلمہ جو ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اللہ کے سامنے کی تھی اور اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو بری کر دیا، نکال دیا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دیگر بھی بہت سارے انبیاء کی جو دعائیں ہیں استغفار کے متعلق جو انہوں نے اپنے رب سے معافی کو مانگا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں استغفار کے متعلق، ہم وہ دعائیں پڑھیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، جو کہ ہمارے اذکار کے اندر بھی شامل ہیں، ڈیلی ہم ان کا ورد بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین بارش بھی اتارے گا، گناہوں کو بھی معاف کرے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور ہر قسم کی جو تنگی آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معافی کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، اور یہ تمام لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جس طرح میرے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ نیکی کا پیغام میں دے رہا ہوں۔ آپ جتنا شیئر کریں گے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا تو آپ کی طرف سے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔